یہ چیک کریں، یہ اس طرح یہ آپ چیک کریں یہ کیا ہو رہا ہے جی، نظر آیا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ چلیں میں بسم اللہ پڑھ لوں، جو ویڈیو پوری دیکھے گا میں اس کو عمل کی اجازت دوں گا۔ گردن پر اس طرح ہلکی پھلکی کبھی خارش ہو جاتی ہے بندہ، عموماً کرتا ہے یہ اس طرح، دیکھ لیں یہ دیکھیں خارش کر رہا ہوں نا۔ میں آپ کو ایک عمل بتانے لگا ہوں، لیکن اجازت اس کو ہے جو پوری ویڈیو دیکھے گا، لائک کر دے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک کی برگاہ میں بول دیں اپنے منہ سے کہ میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب سنیں، میں عموماً کئی بار ویڈیو بناتے ہوئے اس طرح کر رہا ہوتا ہوں، مجھے ہی بڑی خارش ہوتی ہے۔ تو ایک بار میں حضرت صاحب کے پاس گیا نا، تو وہاں پر 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ویسے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس وقت رش کم تھا۔ لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں، کوئی تویز لینے آتا ہے، کوئی دعا کروانے آتا ہے، کوئی وظیفہ پوچھنے آتا ہے۔ تو میں بیٹھ گیا ہے جی جا کے، تو اس طرح میں نے خارش کی نا، تو میری طرف دیکھ کے مسکرائے۔ 2-3 منٹ گزرے، پھر مجھے اس طرح ہوا نا، اس طرح میں نے کیا، تو کہنے لگے دوسرے بندے کو، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ وہ بڑی عزت کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ تو وہ بندہ اس نے دیکھا اور بس سوالیہ نگاہوں سے پوچھنے کا مطلب۔ تو حضرت نے کہا کہ تم جو مسئلہ بیان کر رہے ہو، وظیفہ تو تم لے چکے ہو، ایک اور تمہیں حال بتاتا ہوں کہ جب تمہیں، یعنی دیکھیں کوئی اللہ معاف کرے، کوئی یہ حدیث میں نہیں ہے، بزرگوں کے ازمائے وظائف ہوتے ہیں نا۔ آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ کو اعتماد ہے تو کر لیں، نہیں اعتماد تو پھر نہ کیجیے گا۔ یہ ایسا اتنا پیارا عمل ہے کہ دیکھیں، اب عموماً بندہ یہ دیکھیں اس طرح خارج ہو گئی، اس طرح ہو گئی، کبھی ہاتھ پہ ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی طرح ایک بندے کو نجومی کے پاس گیا نا، یہ لطیف ہے اصل نہیں ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے جو ہے نا دایاں ہاتھ، اس پہ خارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اوئے تجھے تو بڑا پیسہ ملے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہاں خارج ہو رہی ہے، پھر اس نے اس کا بھی کوئی ترجمہ بتایا۔ اس نے کہا مجھے یہاں بھی ہو رہی ہے، پھر اس کا بھی ترجمہ بتایا۔ 3-4 جگہ جب پوچھ چکا نا، پھر نجومی نے اسے تھپڑ مارا ہے جی کہ جا کوئی ڈاکٹر سے علاج کرا، تجھے تو کھرک کی بیماری لگی ہوئی ہے، الرجی ہے۔ بہرحال جی اللہ معاف کرے، یہ تو ہو گیا لطیفہ۔ یاد رکھیے کہ عموماً بندہ خارش ہوتی ہے، کئی جو خارشیں ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں سجے ہاتھ ہے جی، دایاں ہاتھ خارش ہو تو پیسہ آتا ہے، میرا تجربہ جاتا ہے۔ ہاں بائیں ہاتھ پر ہو نا تو پھر آتا ہے، یہ میرا ازمود ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو اپنی آپس میں باتیں کر رہا ہوں، حضرت صاحب نے مجھے دیکھا ہے اس طرح میں کر رہا ہوں، میں کئی بار کرتا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے وقت بھی ہوتی ہے تو کرتا ہوں، جان بوجھ کے نہیں۔ کہنے لگے جب تمہیں گردن پر اس طرح کوئی خراش یا گرمی سردی محسوس ہو، اس طرح جب تم یہ دیکھیں نا، یہ میں اس طرح یہ کر رہا ہوں، کھجا رہا ہوں ہے جی، تو اس وقت ایک اللہ کا نام ہے، 17 بار پڑھ لیا کر، پھر تو دیکھ کہ تو قدرتاً دیکھے گا کہ تیری مدد کی جا رہی ہے۔ اب یہ تجربات ہیں کئی علماء کے، کئی نیک لوگوں کے، کئی بزرگوں کے، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جو وہ مطلب ہے کہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، وہ کوئی اسلام سے قطعاً تصادم نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ جو حدیث میں چیز موجود نہ ہو لیکن وہ اسلام سے بھی تصادم نہ کرتی ہو تو اس میں کوئی کرنے میں قباحت نہیں ہے جی۔ اب ایک نام ہے، اس طرح آپ خارج ہوتی ہے، آپ ایک اللہ کا نام پکار لیتے ہو، تو اس میں کیا بدعت ہوگی یا کیا قباحت ہے؟ اللہ کا نام بندہ جب چاہے لے۔ تو یہ ایک تجربہ شدہ عمل ہے کہ جب تمہارا کبھی پرس خالی ہونے لگے، کوئی دکھ تکلیف ہو، تو اس طرح گردن پر ہاتھ رکھ کرنا، اس طرح یہ دیکھیں، یہ بھی ایک قسم کی تھکاوٹ کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ میں تھک چکی یا میں تھک چکا۔ یہ دیکھیں بندہ پریشان ہوتا ہے نا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو بندہ خود اس طرح ہاتھ رکھ کے عمل کرے، یا دوسرا اگر خارش خاص کر ہو رہی ہے نا اس طرح یہ دیکھیں، تو خاص کر یہ عمل آپ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مجھے ہو رہی ہے یہاں پر، میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو اب 17 بار میں ویڈیو نہ بول رہا ہوتا تو میں لازمی پڑھتا ہے جی۔ 17 بار ایک اللہ کا نام ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا عمل کی اجازت کے لیے، کیونکہ مجھے خاص اجازت ہے، میں لائک اس لیے کرواتا ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پھیلے، بس، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کر دیں اپنا
नाम लिखा करें कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, ताकि आपको इजाज़त हो। वीडियो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब अमल सुन लें। देखें, जब बंदा कभी दुखों परेशानियों में आ जाए ना, तो बंदा किस तरह ये इस तरह सिर नीचे फेंक देता है, या इस तरह को अपने आप को आए करता है इस तरह। अब आपने अमल एक करना है, जब दुखों परेशानियों में आए ना जी, तो उस वक्त किसी ना किसी नमाज के बाद, कोई फ़र्ज नमाज आप पढ़ी है, मसलन आपने ज़ोहर पढ़ी है, असर पढ़ी है, मगरिब पढ़ी है, सुबह की पढ़ी है फजर, या इशा पढ़ी है, आपको चाहिए कि ये देखें ना, ये दो बातें हैं। एक तो कभी आपको खारिश हो तो वो लाजमी अल्लाह का नाम 17 बार पढ़ लें, और ना हो खारिश तो आपने अपना कोई जिक्र फिक्र करना है। तो इस तरह ये बंदा एक थकावट का आलम होता है, अल्लाह मैं तेरे दरबार से हाज़िर हूँ, अल्लाह मैं तेरे दर पे आ गया, थक टूट गया, या थक टूट गई हूँ। ख़वातीन भी तो मुझे देखती हैं ना, ये देखें, यानी मर्द और ख़वातीन दोनों कर सकते हैं। इस तरह गर्दन पर हाथ रख के ना, तो आपने 17 बार कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। मतलब क्या है? मेरी बात आप समझिए कि नहीं समझिए तो कमेंट में बताएं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, 17 बार टोटल, कोई लंबा काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये बुजुर्गों का, नेक लोगों का, और बड़े यानी जो लोगों को वज़ाइफ बताते हैं उनका आजमाया अमल है। और मैं पहले एक दो बार अपने चैनलों पर, ये देखें ना, मौज मस्ती टीवी बड़ा चैनल, ये एक इमरान तैर वजीफ़ा और असनैनी वज़ाइफ टीवी, इन पर मैं बता चुका हूँ, कहीं एक आध बार बताया होगा, लेकिन साल गुजर जाते हैं और लोग हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, उन तक ये वजीफ़ा नहीं पहुँचा होता। तो मैंने ये दिल में ख्याल किया कि एक बार फिर बताएं। 17 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ लिया करें। और खारिश अगर हो, ये उससे हट कर है, आप ये ज़रूरी नहीं कि आप कभी नमाज पढ़ रहे हो तो तब नहीं, बंदा इस तरह के देखे ना, गर्दन पर आपको पीछे ये पीछे जो गर्दन है आपकी, यहाँ पर खारिश होती है ना, इस तरह पढ़ना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। बिस्मिल्लाह वो आयत है जिसमें ये तीनों नाम है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाह, रहमान निर्रहीम रहीम। तो याद रखिए कि ये वो नाम हैं जो तुम्हारा काम बिगड़ने नहीं देते, और जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए अल्लाह उसमें बरकत देता है और पाया तकमील तक वो जाता है। तो कभी आप देखो ना, आपका पर्स खाली हो रहा है, दुख आपको जान ही आपकी नहीं छोड़ रहे, परेशानियां आपकी ख़त्म नहीं हो रही, तो 17 बार गर्दन पर इस तरह हाथ रख लें। अब देखें, हाथ रखना है, खारिश नहीं करनी। खारिश तो जिस वक्त होगी उस वक्त ही करोगे, तो उस वक्त एक बार पढ़ लेना। 17 बार नमाज किसी के बाद ये अमल कर लिया करें, आप हर नमाज के बाद कर लें। 17 बार कौन सा इतना टाइम लगता है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि दौलत का सैलाब आने के अल्लाह असबाब पैदा करेगा। आप देखोगे कि असबाब पैदा हो रहे हैं हैरान कुन तरीके से। तो ये अमल कीजिए और मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर लें अगर समझें कि किसी और का भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।